ناظرین، جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز جو ہم امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا صحیح، مکمل اور بہت ہی آسان طریقہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز بہت ہی اہم نماز ہے، ہفتے میں ایک ہی بار آتی ہے، تو اس کا طریقہ آپ کو جاننا کافی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ 2 رکعت فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کیا امام صاحب کے پیچھے ہم کو سورہ فاتحہ یا قرات کرنا ہے، نیت کیسے کرنا ہے، یہ ساری بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایک چیز آپ کافی غور سے سنیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم کو نیت باندھنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ایک مرتبہ نیت اور سن لیجئے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت جمعہ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تو آپ اللہ اکبر کہہ کر، یعنی تکبیر تحریمہ اس طرح کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تبھی آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور نیت باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ کو ایک مرتبہ آہستہ آواز میں ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد یہیں پر ایک بات بتا دوں، کبھی کبھی کیونکہ دیکھو جمعہ کے اندر بہت زیادہ پبلک ہوتی ہے، تو اگر آپ بہت پیچھے ہو اور پہلے ہی امام صاحب تکبیر کہہ چکے ہیں اور آپ بعد میں آئے تو پھر آپ کو وہاں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھوڑی اہم بات تھی، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے نیت باندھ لی، ثنا آپ نے پڑھ لیا، اب آپ ہو جائیے خاموش۔ امام صاحب پڑھیں گے سورہ فاتحہ، آپ کو سننا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح پڑھیں گے، خاموش ہو جائیں گے، تو امام صاحب اپنے من میں یعنی دل میں آمین کہیں گے، آپ کو بھی آمین کہنا ہے خاموشی کے ساتھ، زور سے نہیں پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا ہے آمین، زور سے نہیں پڑھنا ہے۔ ہم حنفیوں کے نزدیک امام صاحب کے پیچھے آمین جو کہنا ہے وہ آہستہ آواز میں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد امام صاحب پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کریں گے، آپ کو خاموشی سے سننا ہے، کیونکہ ہم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ان کے مقلد ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اور ان کا مذہب یہ ہے کہ ہم کو امام صاحب کے پیچھے کسی بھی نماز میں قرات نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد امام صاحب جب قرات کر لیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب رکوع میں جائیں گے، آپ کو بھی اپنے دل میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، اور 3 مرتبہ اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اگر امام صاحب جیسے آپ ابھی سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، یا سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے اور آپ کا 3 مرتبہ نہیں ہوا اور امام صاحب اٹھ گئے، تو آپ کو بھی اٹھ جانا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ پہلے 3 مرتبہ پورا کرو پھر اٹھو، نہیں، امام صاحب اٹھ گئے تو آپ کو بھی اٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رکوع میں آپ تسبیح پڑھ لیں گے، اس کے بعد امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائیں گے، آپ کو ربنا لک الحمد، دوبارہ سن لو، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے آپ کو بھی رکوع سے سر اٹھانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، آپ کو بھی اپنے دل میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اور 3 تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائیں گے اور بیٹھ جائیں گے 2 سجدوں کے درمیان۔ وہیں پر آپ کو دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ جلدی سے یہ تسبیح پڑھنا ہے، اللہم رب اغفر لی، ایک مرتبہ اور سن لو، اللہم رب اغفر لی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔
پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ دیکھو امام صاحب نے پہلی رکعت میں جب ثنا پڑھا تھا، ہم نے بھی پڑھا تھا، دوسری رکعت میں نہ تو امام صاحب ثنا پڑھیں گے نہ ہم پڑھیں گے، نہ امام صاحب اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ ہم پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے دل میں پڑھیں گے اور پھر سیدھا شروع کر دیں گے سورہ فاتحہ پڑھنا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو سننا ہے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل کریں گے، آپ کو آمین کہنا ہے، پھر امام صاحب کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد بالکل سیم ٹو سیم پہلی رکعت کی طرح رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ اب بیٹھ جائیں گے ہم قاعدہ اخیرہ میں، تشہد میں، جہاں پر ہم کو التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب بھی پڑھیں گے آہستہ آواز میں، ہم کو بھی پڑھنا ہے آہستہ آواز میں۔ اب آپ ایک ایک چیز کافی غور سے سنو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ دیکھو انگلی کیسے اٹھانا ہے، جیسے یہ آپ کی ران ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے، اشہد ان لا الہ، یعنی دیکھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا پہ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ گرانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو اٹھانا ہے۔ تو یہ التحیات ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیمی، وہ بھی سن لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب کافی لوگ کہتے ہیں ارے آپ تو سیدنا لگاتے ہو، ارے بھائی ہمارے آقا کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اس سے پہلے ہم لفظ سیدنا لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے سردار۔ تو درود ابراہیمی اسی طرح پڑھا جاتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ نے پڑھ لیا، التحیات ہو گیا، درود ابراہیمی ہو گیا۔ اب باری آتی ہے سب سے آخری چیز، دعائے معصورہ۔ دعائے معصورہ مطلب وہ دعائیں جو حدیث پاک میں بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ ایک دعائے معصورہ تو یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک تو یہ ہے، اور مطلب ایک یہ بھی ہے، کافی لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم، اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی دعائے معصورہ یاد ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو دعائے معصورہ نہیں یاد ہے تب آپ کو یہ دعا ایک مرتبہ پڑھنا ہے دعائے معصورہ کی جگہ پر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب آپ یہی پڑھتے رہو، آپ کو دعائے معصورہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہو گیا۔ اب مان لیتے ہیں کسی کو یہ بھی نہیں یاد ہے تو اس کی جگہ پر یہ پڑھ لے، دعائے معصورہ کی جگہ پر 3 مرتبہ اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہو گئی آپ کی نماز۔ اب آپ کو امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کو بھی سلام پھیر دینا، یاد رکھنا سلام پھیرتے وقت آپ کی جو نگاہ ہے وہ کندھے پر ہونا چاہیے، دونوں کندھے پر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کی جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز جو ہے وہ ادا ہو گئی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے سلام پھیرے آپ ویسے ہی بھاگو، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ ٹھہریے، دعا مانگیے، اس کے بعد سنتیں ہیں وہ پڑھیے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جمعہ کی سنتوں کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا، بھائی امام صاحب کے پیچھے تو آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن سنتوں میں نفل میں تو آپ کو پڑھنا ہے نا۔ تو یہ طریقہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔